بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹ۔ سپیس جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام طلبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری اکیڈمی کے وہ رجسٹرڈ طلبہ طالبات جو ہمارے پاس سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر کی تیاری کر رہے ہیں، آج ہمارا پہلا لیکچر پیرا ایکٹ کے اوپر ہوگا۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس کو 10 سے 15 لیکچر کے اندر ختم کریں گے، اور یہ سارا ختم ہو جائے گا جناب۔ ہم اس کو 10 سے 12 ستمبر تک ختم کر لیں گے۔ اس کے اندر جناب 3 پورشن میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے: جنرل لیگل انڈرسٹینڈنگ، کرمنل اینڈ پروسیجرل لا، لا ریلیونٹ ٹو پیرا۔ اس میں جو کانسٹیٹیوشن پاکستان ہے اس کے اوپر ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن جو ہے 3 ہے، اور 3 میں سے جو ہے پہلا کیسے بنا ہے اس کی پوری ہسٹری کو دیکھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ہر چیز کا جو ہے جو بھی چیز آپ نے یاد کرنی ہے اس کی آپ نے پراپر جو ہے نا اس کی تہ تک جانا ہے، تاکہ آپ ایک سسٹم کو سمجھ سکیں، تاکہ آپ کو اپنے سسٹم کو سمجھنے کے بعد یہ جو آپ لا تیار کریں گے یہ جناب یاد رکھیے گا، یہ صرف آپ کو امتحان میں کامیاب نہیں کریں گے، بلکہ یہ آپ کو انٹرویو میں بہت زیادہ کام دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو صرف انٹرویو ریٹن میں کام نہیں دیں گے، بلکہ آپ کو یہ انٹرویو میں بڑا کام دیں گے۔ دیکھیں جناب، انڈین ایکٹ 1935 پاس ہوا، جو کہ اس کے اہم نکات: فیڈرل سسٹم کا قیام، صوبائی خود مختاری۔ اس ایکٹ میں مرکزی سطح پر مرکز اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم شامل تھے۔ دونوں ایوانوں میں قانون سازی اور صوبوں کو وسیع اختیارات تفویض کیے گئے، تاہم اس میں گورنر جنرل کے لیے بڑے اختیارات مختص ہوئے۔ اس ایکٹ کے اہم نکات کیا ہیں کہ وفاقی نظام حکومت، اس حکومت بھائی اس کے اندر انڈیا کے اندر جو ہے 11 صوبے بنائے جائیں گے، اور شامل ہونے والی ریاستیں بھی تھیں اس میں۔ ٹھیک ہے، صوبائی خود مختاری میں کیا کیا کہا گیا کہ صوبوں کو خود مختاری دی گئی، جس کے تحت 1937 میں 11 صوبوں میں انتخابات ہوئے۔ 3 فہرستیں، ان میں سے مرکزی، صوبائی اور ہم وقت کانکرنٹ کا مطلب ہے مضامین اختیارات کی تقسیم کے لیے 3 فہرستیں بنائی گئیں، یعنی کہ مرکز، صوبائی اور دوسری جو ہمارے پاس جناب جو ریاستیں شامل تھیں وہ مرکزی اختیارات: دفاع، خارجہ امور، یعنی دفاع کہتے ہیں ڈیفینس ہو گیا، فارن ہو گیا، اور کرنسی یعنی کہ اس کو ہم کہتے ہیں جناب جو وزیر خزانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فائنانس منسٹر۔ ٹیلی کمیونیکیشن جو ہوتا ہے ہمارا، ان کے تمام کے اختیارات جو تھے وہ تعین کیا گیا۔ مرکز اور صوبائی اختیارات، مرکز اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کر دی گئی۔ اچھا جی، سندھ اور سرحد کا قیام، انہوں نے یہ کہا کہ جناب سندھ اور خیبر پختونخوا کے دیگر صوبوں سے الگ کر کے ایک نئے صوبوں کے قیام میں ملایا گیا۔ 2 ایوانی متف... اچھا جی کے بعد کیا، مرکزی سطح پر 2 ایوانی متفقہ بنائے مقدمہ یا مکلہ بنائی گئی، جس میں مجلس قانون ساز کے 2 ایوان تھے۔ ٹھیک ہے، گورنر جنرل کے اختیارات، اس ایکٹ میں گورنر جنرل کو وسیع اختیارات دیے گئے، جن میں اہم امور پر ان کو جو ہے ویٹو پاور بھی اختیار شامل ہے۔ ویٹو پاور کہتے ہیں کہ اگر گورنر جنرل نہیں چاہے گا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ مرکزی حکومتی اختیارات، مرکز یعنی سینٹرل حکومت جو تھی ان میں شامل تھی کہ وہ صوبوں کے حکم دے سکتی ہے اگر ان کی پالیسیوں کے ملک کے لیے نقصان دہ ہوں تو۔ خیر یہ تو جب پاکستان یا انڈیا نہیں بنے تھے یہ اس وقت کی بات ہے، یہ ایکٹ آیا۔ اصل اس ایکٹ کو میں نے اس میں کیوں ایڈ کیا، کیونکہ یہ ایکٹ کا تعلق آگے ہے۔ کیسے؟ آگے چلتے ہیں۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو بن جاتا ہے۔ پاکستان کے پاس کوئی قانون ہی نہیں تھا کہ پاکستان اس کو چلا سکے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ پاکستان نے جناب عارضی طور پر اس قانون کا سہارا لیا، انڈین ایکٹ کا، اور اس کے سہارا لیتے ہوئے ملک کو چلانا شروع کیا۔ اس کے لیے پاکستان نے ایک عارضی طور پہ قانون بنایا جس کا نام تھا آبجیکٹو ریزولیوشن۔ آبجیکٹو ریزولیوشن کی ہسٹری ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کو کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے 12 مارچ 1949 کو جو ہے ملک کے اندر نافذ کیا، یا اڈاپٹ کر لیا، یا ایکسیپٹ کر لیا، یا اپروو کر لیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے اندر جناب یاد رکھیے گا کہ پرائم منسٹر لیاقت علی خان نے اس کو پریزنٹ کیا تھا 7 مارچ 1949 کو۔ آؤٹ آف 75 ممبر
21 ٹوٹل ممبر جو تھے 75 تھے، جس میں 54 نے حق میں ووٹ دیے، 21 نے اگینسٹ ووٹ دیے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا یہاں پر۔ 7 مارچ کو اسمبلی میں پیش ہوئی اور 12 مارچ کو اڈاپٹ کر لی گئی، یعنی کہ اپروو کر لی گئی۔ پاکستانی آبجیکٹو ریزولوشن جو تھی، اس کے مین پوائنٹ کیا تھے، یعنی اس آبجیکٹو ریزولوشن کے مین پوائنٹ کیا تھے؟ اس کے ٹوٹل 11 امپورٹنٹ پوائنٹ تھے جناب۔ اس کے اندر جناب انہوں نے کیا کہا؟ دی کانسٹیٹیوشن ریپرزینٹ دا پیپل آف پاکستان، پاکستان کا جو جتنے ریپرزینٹیو ہیں وہ ایک پاکستان کے لیے قانون بنائیں گے، پہلا۔ سیکنڈ پوائنٹ، دا اسٹیٹ شیل ایکسرسائز پاور اتھارٹی تھرو دا چوزن ریپرزینٹیو آف دا پیپل، اسٹیٹ کو یہ اتھارٹی دی گئی کہ لوگوں کے ذریعے سے وہ سلیکٹ ہو کے آئیں گے۔ دا پرنسپل آف دا ڈیموکریسی، فریڈم، equality, tolerance, social justice as initiated by اسلام، یعنی کہ جتنا بھی آپ کوئی کام کریں گے ایز پر اسلامک لا کریں گے۔ مسلم shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in the accordance with the teaching and requirement of Islam set، ہولی قرآن و سنت کے مطابق چلتے ہوئے مسلمان کام کریں گے، اور کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنے گا جو ہولی قرآن اور سنت کے خلاف ہوگا۔ ایڈوکیٹ پروویژن شیل بی میڈ ان دا منورٹی ٹو فری، اب جو منورٹی تھے ان کو جناب مناسب اختیارات دیے گئے تاکہ وہ اپنی مذہبی رسومات کو اچھی طرح سے یا ادا کر سکیں۔ پاکستان شیل بی فیڈریشن اینڈ کنسٹیٹیوٹ یونٹ آف دا اٹامک، پاکستان ایک فیڈریشن بنائی گئی اور اس کے دوسرے جو یونٹ تھے وہ ایک ان کو اختیارات دیے گئے۔ فنڈامنٹل رائٹ شیل بی گرانٹیڈ، فنڈامنٹل جو رائٹس ہوتے ہیں ہر کسی کے ہوتے ہیں تو وہ بھی دیے گئے تمام لوگوں کو، جس کے اندر جناب اسٹیٹس ہو گیا، اپارچونیٹی بفور لا، سوشل، اکنامک، پولیٹیکل، یہ سب کو اختیارات دیے گئے۔ مطلب جس طرح ایک بندے کے آپ کو اختیارات ہیں، آپ کو ایک فنڈامنٹل رائٹس ہیں کہ آپ رہ سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، قانون کا فالو کرنا ہے آپ نے، پولیٹیکل آپ مطلب وہ کر، یعنی یہ سارے اس کو ہم فنڈامنٹل رائٹ لیتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اچھا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مطلب ہم یہ گئے، خیر یہ سارے جتنی بھی پروویژن تھی نا یہ ساری جناب یاد رکھیے گا اس انڈین ایکٹ سے لی گئی، مطلب لیکن بنائی ایز پر اسلام، ایز پر قرآن، ایز پر سنت گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر کرٹیسزم کس نے کی، یعنی کس کے اوپر؟ آبجیکٹ ریزولوشن کے اوپر۔ اس کے اوپر سب سے پہلے نان مسلم نے جناب اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی اور انہوں نے ووٹ بھی اگینسٹ دیا تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ برات، اس کا جناب جو نام ہے ہاں جی، برات چندرا مندل said that جنا had unequivocally said that، جنا نے یہ کہا تھا کہ ہماری جو ایک سٹیٹ ہے وہ سیکولر سٹیٹ ہے، لیکن آپ تو سارا اسلام کے بارے میں بات کریں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھے تھے، 12 مارچ کو ووٹ نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں میں ایاز امیر، a prominent media commentator and former member of Pakistan Parliament, has criticized the Constitutional Assembly for lavishing attention to the piece of the rhetoric which was no practical benefit of anyone۔ انہوں نے کہا کہ جناب جو مولانا مودودی کی ایک تھیوری تھی، یہ اس کا سپورٹر تھا اور اس نے کہا تھا کہ یہ اس کی تھیوری کے مطابق نہیں ہے، تو لہذا میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھی مخالفت کی۔ اس کے بعد جناب 1947، یہ 1949 کے بعد پھر آپ کو پتہ لیاقت علی خان، لیاقت علی خان کے بعد اس میں ایک چیز رہ گئی ہے، بوگرا فارمولہ۔ تو بوگرا فارمولے کے اوپر جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے جناب، تو اس کے لیے آپ نے اگلا لیکچر ہمارا بوگرا فارمولے کے اوپر آئے گا کیونکہ وہ بھی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے۔ بہرحال 9 سال کے بعد، آفٹر 9 ایئر، پاکستان کا پہلا قانون لاگو کیا گیا، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 56۔ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں جناب۔ اس کے جو مین پوائنٹ بڑے امپورٹنٹ ہوں گے وہ سب سے امپورٹنٹ یہ میں نے جو گرین ہائی لائٹ کیے ہیں کہ اس کو جناب یاد رکھیے گا، چودھری محمد علی جو تھے، یاد رکھیے گا پرائم منسٹر تھے، انہوں نے یہ کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے ڈرافٹ دیا۔ پہلا ڈرافٹ اسمبلی کے اندر جو ہے 23 جنوری 1956 کو پیش کیا گیا، اسمبلی کے اندر یہ 29 فروری کو جناب پاس ہو گیا۔ گورنر جنرل ہوتے تھے اس وقت جناب سکندر مرزا، جو پہلے پریزیڈنٹ بنتے ہیں اس کے بعد، انہوں نے 2 مارچ 1956 کو اس کو اپروو کیا۔
اب اس کے اندر یہ والی چیز نا بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے، یہ پیپر میں MCQ بن کے آ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کو جناب امینڈمنٹ کر دیا گیا 23 مارچ 1956 کو، ٹھیک ہے۔ تو اس پورے کانسٹیٹیوشن میں یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جناب یہ جو ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا، اس میں ٹوٹل 234 شیڈیول آرٹیکل ہیں اور 6 شیڈیول ہیں، 6 شیڈیول اور 234 آرٹیکل، یہ بڑا پوائنٹ امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو میں نے بتا رہا ہوں اس وقت جناب یاد رکھیے گا، جب یہ کانسٹیٹیوشن لاگو کیا گیا تو پرائم منسٹر چودھری محمد علی ہوتے ہیں، اور گورنر جنرل جو تھے وہ سکندر مرزا تھے، جو کہ پہلے پریزیڈنٹ پاکستان بن جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے اندر یہ پوائنٹ ہو گیا۔ ریجڈ کانسٹیٹیوشن کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو، فلیکسیبل نہ ہو۔ کانسٹیٹیوشن کا کچھ ایسا تھا کہ جناب کچھ مطلب ہے ریجڈ تھا، اور کچھ جناب پارشلی فلیکسیبل تھا، یعنی کہ اس کو چینج بھی کیا جا سکتا تھا۔ آبجیکٹ ریزولوشن کے اندر اب یہ جو انہوں نے آبجیکٹ ریزولوشن پاس کی، اس کے اندر مین پوائنٹ کیا تھے؟ آبجیکٹ ریزولوشن کے اندر جو پوائنٹ تھے وہی پوائنٹ اس کے اندر جناب تھے۔ اب اس کے اندر کون کون سے تھے؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ آبجیکٹ ریزولوشن واز انکلوڈیڈ ایز اے پرمبل آف کانسٹیٹیوشن، یعنی کہ سمجھ لیں سب سے بڑا پوائنٹ اسی کو ہی بنایا گیا، کس کو بڑا؟ اس کانسٹیٹیوشن، یہ جو ہمارے پاس جناب آبجیکٹ ریزولوشن تھی، اسی کو ہی کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، ٹھیک ہے، مزید بہتر بنا کے۔ اس کے اندر کیا کیا گیا انہوں نے کہ نمبر فرسٹ، نیم آف کنٹری، کنٹری کا نام کیا ہونا چاہیے؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، ٹھیک ہے، سوری، اس کا نام 1956 میں پاکستان کا نام رکھا گیا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، ٹھیک ہے، ریپبلک آف پاکستان نہیں بلکہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ اس کے بعد جناب نیشنل لینگویج پاکستان کیا تھی؟ نیشنل لینگویج اردو اور بنگالی دونوں تھی۔ اس کے بعد اسٹیٹ ریلیجن اسلام تھا۔ اسلامک پروویژن کیا تھی؟ اسلامک مطلب ایک قانون کیا تھا؟ مینی اسلامک پروویژن واز انٹروڈیوس 56 ایکٹ، نو لا ول بی میڈ وچ اگینسٹ دا انجیکشن آف اسلام، اسلام کے خلاف، اسلام سے ہٹ کے کوئی بھی بات آپ نہیں کریں گے، کوئی قانون پاس نہیں کر سکتے۔ فنڈامنٹل رائٹس سب کو دیے گئے، مینورٹی جو تھے ہمارے نان مسلم بھائی ہیں ان کو بھی سارے اختیارات دیے گئے۔ اس کے بعد یونی کیمرل لیجسلیٹر، ایک ہوتا ہے جناب بائی کیمرل، ایک ہوتا ہے یونی کیمرل۔ یونی کیمرل کے اندر یاد رکھیے گا کہ جب سنگل ہاؤس ہوتا ہے، یعنی کہ اگر پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی ہے تو سینیٹر نہیں ہے، سینیٹ ہے تو نیشنل اسمبلی نہیں ہے، تو پاکستان کا جو موجودہ نظام ہے وہ بائی کیمرل ہے، لیکن 1947 سے لے کر 1973 کے درمیان یہ یونی کیمرل سسٹم تھا۔ تو ایک MCQ نا آپ نوٹ کر لیں، یہ MCQ پکا ہے کہ 1947 سے 1973 تک جو سسٹم تھا وہ تھا یونی کیمرل، اور 1973 ٹو پریزنٹ جو ہے وہ بائی کیمرل ہے۔ فیڈرل سسٹم، پاکستان کو ایک فیڈرل سسٹم بنا دیا گیا، فیڈریشن بنا دیا گیا، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ بنائی گئی، فریڈم جوڈیشری کو مکمل طور پہ جناب انہوں نے کہا کہ اختیارات ہوں گے، فری ہوگی، وہ جو مرضی فیصلے دے، کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ ڈائریکٹ الیکشن ان دا کانسٹیٹیوشن 56 میتھڈ آف دا ڈائریکٹ الیکشن وارڈ، انہوں نے کہا جی ڈائریکٹ الیکشن کرائے جائیں گے، یہ میتھڈ بھی انٹروڈیوس کروایا گیا۔ سنگل سٹیزن شپ، دیر واز اونلی سنگل سٹیزن ان دا کانسٹیٹیوشن آف، سنگل سٹیزن شپ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ پاکستان کے اندر رہ رہا ہے، اس کی سٹیزن شپ یا تو پاکستان کی رکھے گا، یا پھر اگر وہ UK کی ہے تو UK کی رکھے گا، تو لہٰذا سنگل۔ ڈائریکٹیو پرنسپل آف دا اسٹیٹ پالیسی، تو اسٹیٹ پالیسی جناب یہ جو ہے وہ بنائی گئی، تو اس کے اندر جناب اپنی آئیڈیالوجیز کو رکھتے ہوئے، اپنے فوائد کو رکھتے ہوئے آپ نے اسٹیٹ کے اگینسٹ پالیسی نہیں بنانی۔ لینتھی کانسٹیٹیوشن، the constitution 56 was lengthy one. The reason of the being lengthy was that the frame was not frame fundamental۔ اب دیکھیے اس میں سب سے جو بڑا پرابلم تھا پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن کو اتنے 9 سال لگ گئے، اس میں اختیارات جو تھے نا اس کی جو ڈویژن تھی اس کے اندر پرابلم ہوا، وہ پرابلم کی وجہ سے ہی جناب اتنا ڈیلے ہوتا رہا، ٹھیک ہے، مطلب کس کو جناب کتنے اختیارات دیے جائیں، یعنی سب سے جو بڑا پرابلم تھا، بڑا فیلئر تھا کانسٹیٹیوشن بنانے میں، وہ ایڈمنسٹریٹو پرابلم تھے، ٹھیک ہے۔ لیک آف لیڈرشپ میں پلیڈ کانسٹیٹیوشن فار لیک آف لیڈرشپ پاکستان نیور فاؤنڈ اٹ ڈیولپمنٹ پارلیمنٹ سسٹم، سو پارلیمنٹ سسٹم انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف فیل، لیک آف پولیٹیکل ٹریننگ، پولیٹیکل ٹریننگ بھی کوئی نہیں چاہیے جناب، بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو بوگڑا، محمد علی بوگڑا تو ایک جناب وہ تھا، ایک USA کے اندر جناب وہ ایمبیسڈر تھا،
उसको वापस बुला के प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो पॉलिटिकल क्या है, मतलब एक आप एम्बेसडर को प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, तो नो नो पॉलिटिकल। इसके बाद यूनिकैमरलिज्म, आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि 1956 1962 का जो आइन था यूनिकैमरलिज्म का। यूनिकैमरलिज्म का मतलब होता है सिंगल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सिंगल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसे? जैसे कि सेनेट है तो नेशनल असेंबली नहीं है, नेशनल असेंबली है तो सेनेटर नहीं है, यानी एक हाउस होगा। डिले इन इलेक्शन, every political party try to gain power and no one interested election, इलेक्शन में कोई नहीं ले रहा था ऐसा। ठीक है, तो इसलिए जनाब क्या हुआ कि नो एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी, इक्वलिटी भी कोई थी थी मुल्क के अंदर। फिर इसके जनाब हर बंदा यही चाह रहा था कि बगैर इलेक्शन को मैं जनाब चौधरी बन जाऊं, तो इसी वजह से मुल्क के अंदर नुकसान हुआ। ड्रॉबैक, ड्रॉबैक मतलब खामियां क्या थी? द बंगाली वर अंडर प्रेजेंटेड इन द बंगालियों को नेशनल असेंबली के अंदर वो नहीं दी गई जनाब, प्रेजेंटेशन नहीं दी गई। प्रोविजनल ऑटोनॉमी वर नॉट गिवन टू, सूबों को खुद मुख्तारी नहीं दी गई। एंड डिमांड ट्राई टू क्रश द वन यूनिट स्कीम, सूबों को जनाब बनाने की बजाय जनाब वन यूनिट बना दिया गया। वन यूनिट जनाब 1955 से लेकर 1970 तक रहता है। Dr. Akhtar Hamid Khan was always said that the people should be given right to solve their problem themselves. The first step toward the institution political, चले खैर ये ओके हो गया। इसके बाद ये चलता रहा, इलेक्शन ना हो सके, उसके बाद क्या हुआ, इन्फोर्समेंट ऑफ द फर्स्ट मार्शल लॉ। तो जनाब 7 अक्टूबर को 1958 को ये मुल्क के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया ये पहला सस्पेंड कर दिया गया, और प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन यानी लगा दिया गया। मिनिस्टर जितने भी थे उनको डिसमिस कर दिया गया, और पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया गया। और इसके अलावा कमांडर इन चीफ जो थे जनरल मोहम्मद अयूब खान वाज अपॉइंटेड चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। द प्रोमोकेशन वेल्ट एट डेल्ट एट लेंथ ऑफ द छोटे स्टेट ऑफ द कंट्री, लैक ऑफ द सक्सेस। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि 7 अक्टूबर को ये लगाया गया, उसके बाद अयूब खान ने क्या किया, 27 अक्टूबर 1958 को, यानी कि 20 दिन के बाद जो है सिकंदर मिर्जा को फारिग कर दिया, और खुद वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गया। ठीक है, द कंक्लूड, और ये अयूब खान जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान बनता है, ये याद रखिएगा इन्होंने वो कराया था वो क्या कहते हैं, रेफरेंडम, रेफरेंडम करवा के करवाया था। ठीक है, अब इसके बाद कंक्लूजन क्या हुआ, द कंक्लूजन तक पहुंचते हुए पाकिस्तान रिवील दैट हैड पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट बिटवीन द हेड एंड स्टेट एट गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट। मैं ये समझता हूँ कि जो शुरू से ही हमारी आर्मी की जो एक मदाखलत रही है, उसमें आर्मी का इतना रोल न होता अगर कोई सही मानों में एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर होता जो इस सिस्टम को चलाने में कामयाब हो जाता, और वो जनाब इनको पहले दिन से पीछे धकेल देता, तो इतनी ज़्यादा मुदाखलत न होती। तो लिहाजा यही वजह है कि हमारे अंदर जो है डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है मौजूद। ठीक है, अच्छा इसके बाद जनाब साइलेंट फीचर जो है क्या है, साइलेंट फीचर ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या है, आपने अगर वो याद रखें या ना रखें, कम अज कम ये साइलेंट फीचर जरूर याद रखें कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, पार्शली रेज्ड एंड पार्शली फ्लेक्सिबल, इस्लामिक रिपब्लिक नाम था, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई, फेडरलिज्म हो गया, यूनिक फंडामेंटल राइट, यूनिक गवर्नमेंट, ये आपने जरूर याद रखना है। तो ये जनाब हमारा लेक्चर था। तमाम लोगों ने कमेंट्स में भी बताना है, इनबॉक्स व्हाट्सएप भी करना है कि ये पहला लेक्चर आप सबको कैसा लगा। इंशाल्लाह कल जो हमारा टेस्ट नंबर 8 होगा, इसमें से जनाब 10 एमसीक्यूज या 20 एमसीक्यूज बना के मैं भेजूंगा, जिसमें 1935 का एक्ट, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और 1956 के एक्ट में से आएंगे। कल इंशाल्लाह ताला हम लेक्चर देंगे बोगड़ा फार्मूला 1900, बोगड़ा फार्मूला के ऊपर 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, और कुछ पार्ट हम 1976 को भी लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में भी, तब तक में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।